بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. کل جو ہے وہ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ یہ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے جو پیچھے ذکر ہوا کہ آخرت کی سعی کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور پھر دوبارہ سے اسی حقیقت کو دہرایا جو کہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی معبود کی عبادت مت کرنا، تو اگر کیا تو ایسا ہوگا کہ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرک پر رد ہے اور توحید کا اثبات ہے، اور زجر دیا مخالفین کو، کافروں کو، مشرکین کو، ان کے اس قول پر کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور کہا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ اور پھر اسی بات کو مزید بیان کیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، تسبح لہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، السماوات السبع، سات آسمان بھی، والارض، اور زمینیں بھی، ومن فیہن، اور جو کوئی بھی ان کے اندر ہیں وہ بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، الا، مگر، یسبح بحمدہ، وہ اللہ کی پاکی اور اس کی حمد جو ہے وہ بیان کرتی ہے، تو لیکن ہمیں سنائی تو نہیں دیتی۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح تم جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے ہو، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ جو ہے وہ بہت بردبار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ لوگ قرآن کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ یہ لوگ قرآن، جس طرح اوپر کہا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو یہ لوگ قرآن جو ہے وہ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اور قرآن مجید سے انتفاع کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ اللہ رب العزت نے کھڑی کر دی ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے سزا ان کو یہ ملی ہے دنیا میں کہ ان کے اور ہدایت کے درمیان جو ہے وہ حجاب مستور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حائل کر دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے کہ جو آخرت، ان لوگوں کے، آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان ہم حجاب مستور جو ہے وہ
ایسا حجاب جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ مستورن، جو کہ آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 45 ہے فیصل بھائی، 45۔ تھینکس سر۔ بارک اللہ فیک۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیتا ہے، جو کہ مستورہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ سے چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے اور قرآن مجید کے درمیان جو ہے وہ حائل ہوتا ہے، مانے ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں، بعض ایسے قلبی امراض ہوتے ہیں، امراض القلوب میں سے بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے انتفاع، فائدہ اٹھانا، ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو قلوب ہیں یہ سارے کے سارے قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ وہ خاص قلوب ہوتے ہیں جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص صفات ان کی ہوتی ہیں جو کہ ہدایت، کامل ہدایت اور مکمل انتفاع جو ہے وہ جن کو اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے، وہ خاص قسم کے قلوب ہوتے ہیں جن کے اندر خاص صفات ہوتی ہیں، اور خاص قسم کی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر قلوب کے اندر موجود ہوں تو قرآن مجید سے جو انتفاع ہے، فائدہ اٹھانا، وہ ممکن نہیں رہتا۔ اس آیت میں کون سے ایسے مرض کا ذکر ہوا ہے جو انسان کے اور انتفاع بالقرآن، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے؟ اس آیت میں کون سے مرض کا ذکر ہوا ہے؟ حجاب کہا گیا ہے سر ان کا آخرت پر ایمان نہ لانا۔ آخرت پر ایمان نہ لانا، عدم ایمان، ٹھیک ہے۔ عدم ایمان سے مراد شک بھی ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ نفاق بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی یہ سب جو ہے وہ قلب کے اعمال ہیں، ان کا تعلق قلب کے ساتھ، جس طرح ایمان جو ہے وہ قلب کا عمل ہے اصلاً، ٹھیک ہے، اگرچہ پھر اس میں جو ہے وہ تصدیق اور عمل بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن اصلاً جو ایمان ہے، تصدیق ہے، وہ اس کا محل قلب ہے۔ تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر جو ہے وہ ایسے پردے ڈال دیتے ہیں، کس چیز سے پردے؟ کہ من ان یفقہوہ، اس چیز سے کہ وہ اس کی فقاہت حاصل کر سکیں اس کی فقاہت میں، اور ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان ہم ایسے پردے جو ہے وہ حائل کر دیتے ہیں۔ اور وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ بوجھ ایسے ڈال دیتے ہیں، ایسے بوجھ ان کے کانوں میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ نہ تو ان کے دل جو ہیں وہ اس قرآن سے انتفاع کر سکتے ہیں، نہ اور وہ یعنی کہ نہ ہی وہ ایسا سن سکتے ہیں کہ جو سماع انتفاع ہو، یعنی کہ جس سننے کا فائدہ ہو۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت بیان ہوا ہے، اس کی کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے، اس کی وضاحت کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں، اکیلا اسی کا ذکر کرتے ہیں جب، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھ کے بل، پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، نفورا، نفرت کی وجہ سے، تنفر کی وجہ سے، متنفر ہو کر۔ یعنی کہ جب آپ قرآن مجید کے اندر توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کے اندر توحید کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ توحید کے ذکر سے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر آگے۔ یہ مضمون جو ہے یہ قرآن مجید میں متعدد دفعہ بیان ہوا ہے، جس طرح کہ سورہ یونس کے اندر ہے غالباً کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ائت بقرآن غیر هذا او بدل، ائت بقرآن غیر هذا او بدل۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یا تو آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس میں جو آپ توحید کا بیان کرتے ہیں، یہ جو آپ ہمارے معبودوں کے معائب بیان کرتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک موجود ہیں تو تب تک اس کو ماننا بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اس میں کچھ تبدیلی کرنا، تو اصل میں جو ہے وہ توحید کے تذکرے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کچھ کمپرومائز وغیرہ کر لیں تو پھر وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ اور ہم ان کے بارے میں خوب جانتے ہیں کس ارادے سے وہ جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، کن ارادوں سے وہ کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں خوب جانتے ہیں جس وقت وہ کان لگا کر آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ بما یستمعون بھی، کن ارادوں سے وہ کان لگا کر سنتے ہیں، کس وقت؟ اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں کان لگا کر، ہمیں ان کے ارادوں کا خوب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کن ارادوں سے جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اسی طرح جب وہ اپنے پوشیدہ مشوروں میں ہوتے ہیں، اپنی میٹنگ میں ہوتے ہیں، تو اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جس وقت یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو اتباع نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو کہ جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ جادو ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھیے تو صحیح، انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھیے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس طرح آپ کے لیے بری بری مثالیں بیان کرتے ہیں، کس طرح آپ کے لیے جو ہے وہ برے برے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے ہیں اپنے یہ رسول کے اس استہزاء کی وجہ سے، ان کے برے برے لقب پکارنے کی وجہ سے حق سے جو ہے یہ گمراہ ہو گئے ہیں، حق ان سے چھپ گیا ہے، حق سے جو ہے یہ پھیر دیے گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، بس یہ حق تک رسائی جو ہے وہ یہ نہیں پاتے، اس کی استطاعت ان سے چھین لی گئی ہے رسول کے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہ بڑی خاص صورت ہے، یعنی کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اس صورت کے اندر ایسی ہیں جو کہ اس کو دوسری صورتوں سے بہت زیادہ ممتاز کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک نمایاں چیز یہ ہے کہ اس صورت کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ اس صورت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اس صورت پر اس نگاہ سے غور کریں، اس نظر سے غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب صورت ہے۔ جی امجد بھائی۔ جی شیخ صاحب، یہ کافی جگہ پہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ جی یہ مشرکین نے کہا ہے، جی تو جی اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ انہوں نے اس طرح کا لقب کیوں دیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا انہوں نے یہ خصوصیات دیکھی کہ اس طرح سے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے؟ وہ صرف مسحور نہیں کہتے تھے، وہ اور بہت کچھ کہتے تھے۔
مثلا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے میرے سے مسحور کا پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ جی بالکل کہہ دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے نبی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو مجنون کہتے تھے؟ ہوں؟ آپ کو سوال سمجھ آیا میرا؟ جی جی شیخ صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجنون اور جو مسحور ہے، مسحور کا میں تھوڑا سا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں جب ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن، تو وہ ایک اور اس کی جو آ، کیا کہنا ہے، شخصیت ایک اور ہوتی ہے عام انسان کے نسبت. تو وہ کہیں اس چیز کو تو نہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے؟ نہیں، اصل میں اور یہ پھر معاملہ اسی نہیں تھا، طرح اصل میں معاملہ یہ نہیں تھا. یہ جو مخالفین ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف باتیں کہتے رہتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی جن جو ہے نا وہ اس کو لاحق ہو گیا. ٹھیک ہے. کبھی یہ کہتے تھے کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ ایک اجمی بندہ ہے، وہ اس کو یہ باتیں ساری سکھاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے عاجز آ جانے کا نتیجہ تھا، عاجز آ جانے کا نتیجہ تھا. ورنہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی باہر سے ایک دم آ گئے تھے مکہ میں. ٹھیک ہے، اچانک آپ کو نبوت ملی اور آپ اچانک مکہ کے اندر آ گئے، اور جناب مکہ والوں کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے، اور اچانک آ کر انہوں نے آ کے جو ہے وہ مکہ والوں کو دعوت دی، اور اب مکہ والے جو ہے وہ حیران پریشان ہیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. مکہ والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. آپ جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ نمایاں افراد میں تھے، بڑے معزز تھے، مکہ والوں کے ہاں بڑی ان کی تکریم تھی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ قرآن مجید کی کے سامنے جو ہے وہ ان کی کوئی چلتی نہیں تھی، تو تب پھر اس کا حل یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، طرح طرح کے القاب دیتے تھے. اور یہ جو طرح طرح کے القاب اور الزامات ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ان کا تعلق جس شخص پر الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے یا جس کو لقب دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس لقب کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس شخص کی طرف مائل ہونے سے روکا جا سکے. ٹھیک ہے. اور یہ حق کے مخالفین کا پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے، پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ جب دلائل اور براہین کے ساتھ جو ہے وہ کا حق کے اوپر غالب نہیں آ پاتے، تو پھر وہ القاب کے ذریعے اور جو ہے وہ برے برے نام رکھنے کے ذریعے یا اس طرح کی چیزوں کے الزامات کے ذریعے جو ہے وہ عام لوگوں کو مائل ہونے سے روکتے ہیں، کہ عام لوگ جو ہے وہ اس طرف مائل نہ ہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ کہنا، مسحور کہنا یا اس طرح ساحر کہنا یا مجنون کہنا یا شاعر کہنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس قبیل سے تھا، اس قبیل سے تھا. ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہو کہ یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت جو ہے وہ سحر کا نتیجہ ہے، یہ جادو کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، وہ پیغام خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ یعنی کہ لاشعور کی کیفیت میں اور جو ہے وہ جادو کی وجہ سے کسی بندے نے جو ہے وہ کوئی ایسے ہی ملی جلی کوئی باتیں کر دی ہیں. اور وہ اگر آپ انسان جو ہے وہ صرف قرآن مجید پر غور کرے یا اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں صرف اس پر غور کرے، تو یہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. یہ پیغام خود جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی یعنی کہ کسی خاص بیماری کے اندر کسی کیفیت میں جو ہے یہ کسی انسان نے چار جملے جو ہے وہ جوڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے وہ ایک عالم ہے، بہت ہو گئے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، النبأ العظیم، قرآن مجید کے حوالے سے اور قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے اور مخالفین کے جوابات وغیرہ، اس کے اوپر بہت زبردست کتاب ہے. ویسی کتاب بہت کم ہے کوئی اور. النبأ العظیم، محمد عبداللہ دراز رحمہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر یہ انسانوں کو کسی صحرا میں پڑی ہوئی ملتی، انسانوں کو اگر یہ کسی صحرا میں پڑی ہوئی ملتی تو تب یہ کتاب خود بتاتی بول کر، یعنی کہ تب بھی یہ کتاب
خود بول بول کر بتا دیتی کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو پیچھے آپ نے رکوع پڑھا ہے یہاں سے، وَقَضَى لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ فَتَقْعُدَ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. یہ پورا پڑھیں آخر تک. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحکمہ. تو سبحان اللہ، بندہ حیران رہ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا 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 چیز ہے، یہ کیا کلام ہے، سبحان اللہ. تو مخالفین کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مسحور کہنا یا مختلف القاب سے پکارنا، یہ اللہ کے نبی میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کی وجہ سے نہیں تھا کہ جو ان کو عیب، جس کی وجہ سے وہ آپ کو یہ لقب دیتے تھے، بلکہ یہ حق کے مقابلے میں عاجز آ جانے کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے جی. ایمن کیا سوال ہے آپ کا؟ سر اسی کے اوپر ایک وہ یاد آ گیا کہ جو حضرت موسیٰ کو بھی تو کہتے تھے لوگ کہ آپ کے جسم میں کوئی عیب ہوگا جو آپ پردہ کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عیب نہیں تھا. اسی طرح سورہ یاسین میں انہوں نے کہا، سورہ یاسین تھی کہ کوئی اور تھی جس میں کہا کہ آپ کی نحوست ہمارے ساتھ ہے، تو پھر مطلب اس طرح وہ تو باقیوں پہ بھی الزام لگاتے ہی رہتے تھے چاہے کوئی یہ کسی کا ہمیشہ سے قصور ہوتا ہی ہے، نہ ہو. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کیا نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر نبی کے دشمن مقرر کیے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مخلوق میں سے، جو انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلکہ بات اور طرف چلی جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے شیطان کے جو چالیں کہہ لیں، یا شیطان کیا کرتا ہے اپنے ایک ایمان والے کے ساتھ. شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کس طرح اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ اس کو پہلے جو ہے وہ شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے بچ جائے تو اس کو بدعات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو پھر اس کو وہ کبیرہ گناہوں میں اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ کبائر سے بھی بچ جائے تو پھر اس کو وہ صغائر میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صغائر سے بھی بچ جائے تو پھر اس کو وہ مباح کاموں میں الجھا دیتا ہے، اگر وہ مباح کاموں سے بھی بچ جائے، مطلب وہ کہے کہ نہیں میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا تم نیکی کرو، لیکن وہ نیکی کرو جو کہ اس وقت جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یعنی کہ فاضل کے بجائے مفضول نیکی کے اوپر لگا دیتا ہے. یہ شیطان کرتا ہے. اگر انسان اس سے بھی بچ جائے علم کے ذریعے، فقاہت کے ذریعے، کہ اسے پتا ہو کہ اس وقت کرنے والی نیکی کون سی ہے، اور وہ اس وقت اس نیکی کو کرنے لگ جائے، اور پھر وہ اس نیکی کی حفاظت بھی کرتا رہے، اور شیطان اس کے اوپر کسی اعتبار سے غالب نہ آ سکے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر کیا وہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، وہ بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے اور جنات میں سے جو دوسرے شیاطین ہوتے ہیں ان کو اس بندے کے خلاف جو ہے وہ اکساتا ہے. پھر وہ انسانوں میں سے شیاطین، جنات میں سے جو شیاطین ہیں، وہ اس شخص کو تکلیف دیتے ہیں، اس شخص کو اپنی زبان کے ذریعے، اس شخص کو اپنی جو ہے وہ حرکتوں کے ذریعے اپنی دشمنی کا نشانہ بنا لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے، یہ آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں تھے تو بعض یہودیوں نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو اس بات کا؟ جی سر. ہوں. اب بعض جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن جو ہے یہ کافروں کا قول قرار دے رہا ہے کہ تم جو ہے وہ رجل مسحور کی اتباع کرتے ہو، رجل مسحورا. اور آپ لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تھا. تو آپ میں اور ان کافروں میں کیا فرق ہے؟ آپ کو اعتراض کی سمجھ آ سر گئی ہے؟ ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں نا کہ جی سر کسی ٹائم سمجھ پہ آ ہوا گئی. تھا اور ہر ٹائم نہیں ہوا، باری 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 باری. اور وہ مسلسل، اور سر وہ مسلسل اس چیز میں کہتے ہیں، یا وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، ہم قرآن پہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسپیشل کنڈیشن میں آپ پہ جادو ہوا تھا، اور وہ جادو احکامات کے بارے میں نہیں تھا، مطلب اس میں بھی یہ تھا کہ آپ سب اس کے بارے میں جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے.
جی توبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی سر، یہی کہ وہ تو حقیقت میں جادو ہوا تھا، لیکن وہ تو استہزاء کرتے ہوئے اور انکار کرنے کی وجہ سے ایک مطلب کہتے تھے، یعنی ٹونٹ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن اصل میں جادو جو ہوا تھا وہ تو کچھ ٹائم ڈیوریشن کے لیے تھا۔ سر وہ تو قرآن کا انکار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ احکامات جو بتا رہے ہیں یہ جادو کی اس کے اندر بتا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہی جیسے وہ تو ٹیمپرری ہوا تھا کہ چند ٹائم کے لیے ہوا اور انہوں نے موعظتین پڑھی اور ٹھیک ہو گئے، حالانکہ شروع سے وہ ان کے اندر رہ رہے تھے کفار مکہ کے ساتھ، تو اس وقت وہ ان کو صدیق اور امین کہتے تھے وہیں سے پہلے۔ پہلے اب آپ لوگ یہ کریں نا کہ آپ لوگ اس اشکال کا جواب تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا جواب تلاش کریں جو جی شیخ صاحب، جو رسول جی جی بتائیے بتائیے، بولیے، امجد بھائی بولیں۔ جو جادو کیا گیا تھا جی جو جادو کیا گیا تھا وہ حصی تھا جادو ان پہ، جس کے آثار تھے، مگر جو میرا خیال کفار جو ان پہ کہتے تھے وہ مانوی تھا۔ ہاں یہ آپ نے قریب قریب جو بات کی ہے وہ تھوڑی بہت ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو ہوا تھا وہ ایک ایسی چیز تھی جس طرح جسم کے اوپر کوئی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے یعنی کہ خاص طور پہ جو دین سے متعلقہ امور ہیں ان کے اوپر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے ہی تھا جس طرح انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی، آپ جو ہے وہ بلکہ آخری وقت تک آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اندر بھی اسی زہر جو آپ نے ایک لقمہ ہی لیا تھا بس اور منہ سے باہر نکال دیا تھا، لیکن وہ ایسا زہر تھا، بلکہ ایک صحابی شہید بھی ہو گئے تھے اس کو کھانے سے۔ تو یہ جو جادو تھا یہ اسی طرح کی کیفیت تھا، اور یہ لوگ جو مسحور کہتے تھے آپ کو، یہ قرآن مجید کے حوالے سے اور یہ وحی کے حوالے سے جو ہے وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ اور مزید اس حوالے سے پڑھیں، کیونکہ یہ اکثر جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ اعتراض ذکر کرتے ہیں۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور یہ اب یہ جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ انکار تھا توحید کا، پھر اس کے بعد رسالت کا، اب جو ہے وہ بعث بعد الموت کا انکار ہے، اس پر زجر ہے۔ وقالوا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا، تو کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور رفاتن اور بالکل جو ہے وہ چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں، کیا ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ استفہام ہے برائے انکار، یا کہہ لیں یا انکار یا استفہام برائے عناد ہے، کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور جب ہم مٹی میں مل جائیں اور چورا چورا ہمارے جسم ہو جائیں تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے جوابات ذکر کیے ہیں، بہت سارے جوابات ذکر کیے ہیں، جیسا کہ ادھر ہے سورہ یاسین میں ہے غالباً کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کے واقعے کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بالکل چورا چورا ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی؟ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا جی، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل، آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، تم تو یہ سوچ رہے ہو نا کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، گوشت کو دوبارہ کون لوٹائے گا؟ اب یہ ہڈیاں اور یہ گوشت وغیرہ تو چلو ان میں تو کبھی زندگی رہی ہے،
یہ تو زندگی کو قبول کرنے والی چیز ہے نا، اس نے تو زندگی قبول کی تھی پہلے، پھر اس کے بعد یہ مردہ ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، تم اگر بن سکو تو کوئی ایسی چیز بن جاؤ کہ جس میں زندگی کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہاری نظر میں انسانی جسم سے بھی زیادہ سخت ہو۔ کل کونو حجارتن او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ، اچھا چلو تم لوہا بن جاؤ، او خلقن، یا ایسی چیز بن جاؤ کہ مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں جس کی بہت زیادہ، جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، سخت یعنی کہ بہت سخت سمجھتے ہو، عظیم سمجھتے ہو۔ فَسَيَقُولُونَ، تو یہ لوگ کہیں گے مَن یعیدنا، کہ ہمیں کون جو ہے وہ لوٹائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے وہی لوٹائے گا کہ الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی جو ہے وہ اس مرتبہ بھی لوٹائے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر یہ استہزاء کے طور پر ایسے ایسے سر آپ کی طرف دیکھ کر ہلائیں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَىٰ، اچھا اگر یہ ہونا ہے تو پھر یہ ہونا کب ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، اس کا جواب تمہیں دے دیا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے پیدا کیا تھا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب تم پوچھ رہے ہو کہ یہ کب ہوگا، تو بھئی یہ ہمیں یہ بتانا جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کب ہوگا، ہمارا کام یہ بتانا ہے کہ یہ ہوگا۔ تو عسیٰ ان یکون قریبا، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ عسیٰ ان یکون قریبا، بس کیا شاید کہ یہ جو ہے وہ بس جلدی ہی ہو جائے، کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ اور یہ اس دن کیا ہوگا، یوم یدعوکم، یوم یدعوکم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا، تو فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے، اس کی پکار کو مانتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے تم اس کی پکار کو لبیک، اس کی پکار پر لبیک کہو گے۔ وتظنون، اور تم یہ سمجھ رہے ہوگے جب تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ ان لبثتم، تم تو نہیں ٹھہرے اپنی قبروں میں اور اب اس دنیا میں، الا قلیلا، الا وقتا قلیلا، مگر یہ کہ بہت تھوڑا سا وقت جو ہے وہ تم نے اپنی قبروں میں اور اس دنیا میں گزارا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ پہلے پارے کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بعث بعد الموت کا اس بات کرتا ہے، کتنے طریقوں سے کرتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ پرانی باتیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ سر 4 طریقوں سے۔ 4 طریقوں سے ذرا ایک دفعہ دہرا دیں تاکہ سب لوگوں کو یاد آ جائے کہ قرآن مجید جی کون سے سر، 4 طریقوں سے بعث بعد الموت، یہ میں پہلے ایک دفعہ بتا دوں کہ کیا بات ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی بعث بعد الموت کا اس بات ہوگا وہ ان 4 طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اب بتائیے۔ سر اس میں جو 4 طریقوں سے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ دوسرا، ایک دلیل ہو گئی ہے۔ جی سر، دوسری دلیل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بارش سے کھیتی کو اگاتا ہے، زمین میں کھیتی اگتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ انبیاء کے واقعات سے، پرانی قوموں کے واقعات سے۔ اور چوتھا جو ہے نہیں وہ نہیں نہیں، تو مطلب اس میں، رکیں 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 رکیں، دوسرا آپ نے کیا جی بتایا؟ سر، بارش کی مثال سے۔ بارش کی مثال سے کیسے؟ جیسے بارش سے زمین میں اللہ تعالیٰ کھیتی اگاتے ہیں، اس طرح سے انسان کو بھی جو ہے وہ مطلب دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مردہ زمین سے جو مطلب کھیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک زمین ڈیڈ ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اس سے کھیتی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے انسان کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹھیک جو ہے پہلی قوموں کے واقعات ہیں اس سے بھی، کہ جیسے وہ بڑی بڑی قومیں تھیں تو اگر اس کے واقعات سے بھی کہ، اور اس طرح سے سر جو ایک تھا وہ یہ جو حضرت پرانی پرانی ابراہیم والا واقعہ تھا۔ پرانی قوموں کے واقعات سے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سر جیسے یہ پڑھا تھا ہم نے، جو پہلی قومیں تھیں وہ اتنی اس میں مضبوط اور توانہ تھے، تو وہ یہی تھا نا شاید اس میں، نہیں نہیں، آپ کو کہ بھول اگر گیا، وہ نہیں پوری مطلب اس میں اللہ تعالیٰ۔ پوری پوری بات آپ کو یاد نہیں رہی، پوری بات آپ کو یاد نہیں رہی۔ جی طوبیٰ سر تھے مجھے بعض یاد ہے، لیکن مسلم، ویسے ایک اور جی دوسرا سر ایک وہ بھی تھا نا حضرت ابراہیم والا واقعہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں پھر وہ حضرت ابراہیم والا واقعہ بھی تھا نا جسے انہوں نے واقعات کا کہا روایت تھا، مطلب روایت بالمعنی، سر روایت ان کے ایک روایت واقعات منٹ، سنا کے۔
روایت بالمعنی جو ہے وہ سر نہیں چلے گی۔ جی بتائیے۔ سر ایک تو یہ کہ مطلب جس نے زمین و آسمان مطلب بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہو گیا، اور اور سر باقی جو انہوں نے ذکر کیے ہیں؟ دوبارہ بتائیں، دوبارہ سے دہرائیں۔ جی سر، ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے، دو ہو گئے۔ اور تیسرا یہ کہ جو مردہ زمین سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی کو نازل کرنا، بارش برسانا، اور مردہ زمین سے مطلب اس کو اگانا، یعنی مردہ زمین جو ہو جاتی ہے اس میں سے اگانا، یعنی وہ زندگی دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے۔ ہوں اور اور چوتھا سر، چوتھا چوتھے ذہن میں سر نہیں آ چوتھا رہا۔ یہ ہے نا پرانی قوموں کے جو واقعات ہیں، جیسے حضرت جی عزیر کا واقعہ ہے یا حضرت ابراہیم چوتھی والا واقعہ تھا۔ چوتھی چیز یہ تھی ادلہ نقلیہ، اللہ تعالیٰ جو ہے جی وہ سر، ادلہ نقلیہ کے پہلی ذریعے جو ہے قوموں وہ کے اثبات۔ واقعات۔ جی 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 امجد بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی شیخ صاحب، یہ جو حضرت عزیر کا واقعہ ہے جو وہ آتا ہاں ہے قرآن یعنی کہ پاک میں، وہی یہ تو اس کی یہ تو اس کی ایک مثال ہے نا، یعنی کہ ہم یعنی کہ اس قاعدے کی بات کریں تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ادلہ نقلیہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیر کا قصہ ہے، وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے جو اپنے علاقے سے نکلے تھے موت کے ڈر سے، پھر اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے جو مر گئے تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر اس کے بعد وہ گائے والا جو قصہ ہے اس کے اندر بھی مقتول زندہ ہوا اور اس نے جو ہے وہ زندہ ہو کے جواب دیا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 4-5 ایسے واقعات ہیں، سورہ بقرہ کے اندر 4-5 سر، ایسے حضرت ابراہیم کا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ جی سر، السلام جنہوں نے والا، پرندوں کو بالکل جی ٹھیک ہے، تو یہ سارے واقعات اس پر دلیل ہیں۔ جی جی ایمن کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال نہیں تھا، بیسیکلی ایک دلیل کہہ لیں جو ایک بایو کے سر دیتے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آج بھی دیکھا جائے تو فرعون کے ٹائم کے بھی ڈی این اے ہم نکال سکتے ہیں، یعنی موجود ہیں، لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ڈی این اے ایک طرح سے زندگی کا یونٹ ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو جب آج تک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ڈی این اے ایک طرح سے پریزرو ہے کہہ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ پوری جو ہے وہ یعنی کہ نئی چیز، اسی چیز کو دوبارہ زندہ کر دے، کیونکہ ایون فرعون اور مصر کے ٹائم کے بھی ڈی این اے وغیرہ موجود ہیں ابھی بھی، جو ان کی ممیز کے۔ ہوں مجھے تو اس دلیل کی سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے سر بیسیکلی یہ ہے نا، جس طرح درخت دب جاتے ہیں اور ہزاروں سال پرانے، اور ڈائناسورز وغیرہ ان کے فوسلز بھی موجود ہیں، انسانوں کے بھی جو ہے وہ باقیات موجود ہیں، جیسے فرعون دیکھیں میری وغیرہ کے بات ٹائم سنیں، میری بات کے سنیں، بھی۔ میری بات سنیں ایمن، میری بات سنیں۔ کسی چیز کا وجود ہونا باقی، وجود باقی ہونا، دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید 4 اعتبار سے 4 طرح سے استدلال کرتا ہے، 4 طرح سے استدلال کرتا ہے بعث بعد الموت کے اس بات پر، اور چاروں عقلی دلائل ہیں، چاروں جو استدلال ہیں وہ عقلی استدلالات ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جس اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اب تم پہلی مرتبہ جو اس کا تمہیں پیدا کرنا وہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس کا تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہ تم مانتے ہو؟ ہاں وہ تو ہم مانتے ہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، تو بس وہی تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، یہ ہے طریقہ استدلال۔ دوسرا یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنا جو ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بالکل ایک طرح ہی ہے۔ تو جس اللہ نے آسمان کو، کائنات کو، زمین کو پیدا کیا، یہ سب چیزیں پیدا کی، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ بھی عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ کچھ اگانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، اور بارش اس پر نازل ہوتی ہے اور زمین کا جو بنجر پانا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے حصی دلیل ہے اس چیز پر کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھے جو ہیں وہ واقعات ہیں جو کہ پرانے واقعات ہیں، جو کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو نقل کرتی آ رہی ہے، کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے بالفعل یہ کر کر بھی دکھایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ تو اس سے تو استدلال سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی چیز کے فوسلز کا موجود ہونا، پریزرو ہونا، اس سے یہ استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ
बास बादल मौत जो है वो बरहक है। ये मुझे समझ नहीं आई, आप बताइए। शेख वो आपको डीएनए का पता है? जी जी, डीएनए का मैंने नाम सुना है, पता है मुझे डीएनए। जी सर, डीएनए ना एक ऐसे समझ लो सॉफ्टवेयर होता है। तो हर अच्छा, बंदे का वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना, अगर उसको रीड भी किया जा सकता है, एक सीक्वेंस होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ठीक वो है। सीक्वेंस अल्लाह ताला को तो याद होगा जिसने बनाया। अगर किसी को ना भी याद हो तो कोई भी एक सिंगल सेल भी किसी इंसान का बचा रहे ना जमीन पे, हम्म। तो सिंगल सेल के अंदर पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर होता है। उससे पूरे के पूरे इंसान को दोबारा से बनाया जा सकता है। नहीं सर, ये तो ये जो चीज है आप बता रहे हैं, ये तो पहचान है ना कि ये था, ये चीज थी। बना तो नहीं आप दोबारा सकते ना उसको, इंसान तो नहीं बना हम सकता यही उसको बात है दोबारा। ना कि इंसान तो नहीं दोबारा बना सकता, बास बादल जिसने मौत के पहली ऊपर दफा बनाया इस्तदलाल। वो बना सकता। वो तो बात हमने कर हाँ दिया ना। ये तो। वो देखें, वो बात तो हमने कर दी है ना। सर ये वाली जो बातें हैं ये तो तौहीद के ऊपर जा रही है ना, जो सर ये भाई देखिए बात मेरी डिस्कस बात करेंगे तो बात ये दलाइल है हैं तौहीद के कि ये ऊपर, तो अल्लाह ताला की वजूद के ऊपर। बात वहीं पर आ गई ना। जो हमने बात की है कि कुरान मजीद चार तरीके से ये बात करता है, बात तो ये बात तो हमने कर दी कि जो ज़ात पहली दफा पैदा कर सकती है वो दोबारा भी पैदा कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि शायद अभी आप लोगों में से बाज ने उस दर्स में सुना हो, वो जो हमने अल मिनहाज का शुरू किया है, कि उसमें वही के हवाले से एक माना जो मतलूब है वो ये है कि वही के जरिए इंसान मुस्तगनी हो जाए वही के माँ सिवा से। वही के जरिए इंसान मुस्तगनी हो जाए, बेनियाज हो जाए वही के माँ सिवा से। तो ये हर मामले में है, ये इस मामले में भी है। ये इस मामले में भी है कि आपको तौहीद पर, बास बादल मौत के इस बात पर, आपको सिद्क़ रिसालत पर, आपको जो है वो जजा और सजा के इस बात पर जो दलाइल आपको वही से मिलेंगे, वही का जो तर्ज इस्तदलाल है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये किसी और के बस की बात नहीं है। चाहे वो बायो वाले हों, चाहे वो फिजिक्स वाले हों, चाहे वो न्यूरोलॉजी वाले हों, चाहे वो कॉस्मोलॉजी वाले हों, वो कोई भी हों। ठीक है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस्तदलाल पेश किए हैं कुरान मजीद के अंदर, जो कुरान का तरीका इस्तदलाल है, उससे बेहतर इस्तदलाल या वो यानी कि उससे ज्यादा दलालत करने वाला मकसूद पर इस्तदलाल जो है वो कहीं और से नहीं आ सकता। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बात की है कि जो बात आपने की है डीएनए वाली, उससे बास बादल मौत पर इस्तदलाल जो है वो मुझे कभी अभी तक समझ नहीं आ सका। सर एक्चुअली ना मेरी कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने मिनी ब्रेन्स बनाए थे चूहों वगैरह और इस तरह की चीजों के छोटे छोटे दिमाग बना लिए थे सिर्फ डीएनए और खुलिये लेकर। तो अच्छा। यानी आज तक इंसान ने इतनी तो प्रोग्रेस कर ली है कि सिर्फ खुलिये उठाकर या डीएनए और खुलिये लेकर कान बना रहे हैं, दिमाग बना रहे हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन वो शेख फुल वो ह्यूमन तो डेफिनेटली नहीं बना आपने सकते, वो तो वो अल्लाह ताला ही देखी है बना ना, सकता है। शेख वो इंसुलिन का आपको पता है ना, देखिए इंसुलिन मेरी जो बात सुने, यूज मेरी होती है? बात सुने हुजैफा भाई, एमन बहन, आप मेरी बात सुने। देखिए अगर कोई इंसान जो है उसका, ये जो आपने कहा कि लोगों के डीएनए महफूज हैं, सवाल ये है कि इस बात की का इम्कान मौजूद है या नहीं कि बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की मखलूक ऐसी हो कि जिसके डीएनए भी खत्म हो गए हो। इसका इम्कान मौजूद है कि नहीं? और शेख ये बहुत मुश्किल है ऐसे, क्योंकि मतलब कोई ना कोई पार्ट प्रिजर्व रहता है हमेशा। नहीं, मतलब हड्डियां देखें, जो मेरी होता है मेरी ना। बात सुने, मेरी बात सुने भाई। बात यह है कि इंसान जो है वो सिर्फ जमीन में दफन नहीं होते ना। इंसान जो है वो समंदरों में डूबते हैं, इंसान जो है वो जल जाते हैं, इंसान जो है वो जानवर खा जाते हैं, इंसान जो है वो इंसानों के की जो फना होने की कोई एक सूरत तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो यानी कि बाज ये हालत बदलती है उनकी। मसलन अगर किसी इंसान के टुकड़े हो गए और उसको जानवरों ने खा लिया, अब वो जब 500 हज़ार साल बाद वो उसकी जो आज़ा हैं वो कुछ से कुछ हो गए होंगे, उनकी हालत जो है वो तब्दील हो गई होगी। ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब ये इस बात में अंदर पढ़ना ही जो है ना वो फालतू है कि डीएनए बाकी रहता है या नहीं बाकी रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसान बास बादल मौत के लिए डीएनए के वजूद का मोहताज है।
ڈاکٹر صاحب نہیں یہ سر، مطلب بس جو نا بات ختم ہو. مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا اس کی مطلب ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی مطلب یونیکنیس ایسی ہے کہ ٹھیک ہے ملین ایئر پہلے بھی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا ڈی این اے ہی ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب جو نا یہ انسان پہچان رہا ہے. وہ یونیکنیس تو اللہ نے ہی دی ہے، وہ جو یونیک نمبر ڈی این اے کا دیا ہے وہ تو اللہ نے ہی دیا ہے، ہاں. کسی انسان کا تو بنایا ہوا ہے نہیں. لیکن بس بعد الموت کے ساتھ اس کا خیر تو الگ نہیں بن رہا، لیکن پتہ نہیں. یونیکنیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ یہ تو رکھی ہوئی ہے. یہ تو یہ تو ہماری ابھی بات نہیں نا، اور یونیکنیس تو وہ تو ہمارا کوشچن نہیں ہے نا. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈی این اے موجود ہو یا نہ ہو. ہم بعث بعد الموت کا اس بات میں جائے بغیر کر رہے ہیں کہ ڈی این اے بندے کا موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ڈی این اے چاہے موجود نہ ہو چاہے موجود ہو، تو جس نے پہلے، اب یہ سوال یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس سے پہلے ہمارا کیا موجود تھا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا. کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. تو بس یہ بات ہے. اللہ رب العزت کا ہمیں دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح ہے، اور یہ قرآن مجید میں نص موجود ہے. وما خلقکم وبعثکم الا کبعث. میں بتاتا ہوں آیت کیا ہے. نفس واحدہ. ہاں، الا کنفس واحدہ، اس طرح کر کے ہے نا. ایکچولی شیخ صاحب یہ جو چیزیں مطلب جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، یہ ایکچولی جب ہم فنون والی سائڈ پہ جاتے ہیں، جو دوسرے ہیں فنون، تو اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس اور دوسرے جو ادیان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مطلب باتیں کرتے ہیں، اور ان کا جواب چونکہ ہمارے پاس ہوتا نہیں، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوتی. نہیں نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. ہم کون سا کوئی یہ اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں جی مطلب جی جی جی. یہ میرا سبجیکٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ یہ جو ہے دلائل الاسلام. دلائل الاسلام، ٹھیک ہے، اس میں توحید اور اللہ رب العزت کے وجود، رسالت کا اس بات کرنا، اور جو اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اس میں الحمدللہ میرا تخصص ہے اس میں. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ان حقائق کا اس بات کرتے ہوئے وہی کے جو طریقہ استدلال ہے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ ایک منہجی فائدہ ہے، منہجی فائدہ ہے یہ. میتھڈولوجیکل آپ کو ایک میں وہ چیز دے رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، آپ جب بھی استدلال کریں، آپ استدلال ظاہر ہے آپ کافر کو یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے تو آپ اس کو مان لیں. آپ قرآن مجید کا طریقہ استدلال دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں کہ قرآن مجید کا طریقہ استدلال کیا ہے. آپ اس طریقہ استدلال کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، اس سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو دلیل ہوگی وہ کمزور دلیل ہوگی بہت. وہ اس کے اندر جو ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر دلیل یہ ہے کہ وہ کدو کے اوپر جو ہے وہ دیکھا ہے آپ نے اللہ لکھا ہوا ہے کدو کے اوپر. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر جو ہے وہ آپ شیئر کریں. اب تو یہ بھی حق کے اوپر ایک دلیل ہے نا، لیکن یہ ہے کہ یہ دلیل جو ہے وہ بعض دفعہ دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس سے بجائے حق کو فائدے کے نقصان ہوتا ہے. تو بس یہ بات سمجھانا مقصود تھا کہ جو قرآن مجید جو ہے وہ بعث بعد الموت کا اس بات ان 4 طریقوں سے کرتا ہے. اور آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، قرآن مجید کے اندر آپ غور کریں، دیکھیں کہ جہاں جہاں اب ظاہر ہے یہ جو بعث بعد الموت کا اس بات ہے یہ آپ کو اکثر مکی صورتوں کے اندر ملے گا، اکثر مکی صورتوں کے اندر ملے گا. اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کسی جگہ پر بھی کسی جگہ پر بھی ان 4 سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ آپ اس کو چیلنج کہہ لیں یا جو بھی ایک وہ کہہ لیں، یعنی کہ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں یا کچھ چیک کر کے دیکھ لیں کہ یہ 4 قرآن مجید جو ہے وہ بعث بعد الموت کا استدلال انہی 4 طریقوں سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو کہاں پہنچ گئے تھے ہم؟ جی بات شیخ جو ہے وہ جی کہیں شیخ سے ہاں جی، یہ آپ کا مطلب جو ہے نا وہی کے ذریعے انسان کو نا باقی چیزوں سے مستغنی ہو جانا چاہیے. جی ایمن شیخ. بہن، آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں ایمن؟ جی سر. آپ کا کیا سبجیکٹ ہے، کس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں آپ؟ بایو ٹیکنالوجی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر اس میں
ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग। हाँ जी ज़ाहिर है, मुझे पता है इस बात। तो सब्जेक्ट ही ऐसा ना, और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, और अच्छा सब्जेक्ट है माशाल्लाह। चलिए टाइम आज हमारा हो गया तकरीबन, तो कल आगे पढ़ेंगे।